آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے زمین و آسماں کی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انسان پر بڑا دباؤ ہے، آج کا انسان بہت پریشان ہے، بڑے کوب میں مبتلا ہے۔ انسان کے لیے کثرت اعمال کی مجبوری ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی اپنی سادگی کھو چکی ہے، یک رنگی سے محروم ہے۔ ہماری زندگی سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ سفر زمین کا سفر ہے اور حکم آسماں کا۔ پریشانی تو ہوگی، ہم جہاں بھی جائیں آسمان سر پر ہی رہے گا، بلکہ سر پر سوار رہے گا۔ ہم چلتے ہیں اور چلتے چلتے رستہ رک جاتا ہے، کچھ نہ کہیں کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، گردش فلک ہمارے آڑے آتی ہے، ہمیں چین نہیں لینے دیتی، ہمارے پیچھے چلتی ہے، ہمیں آسمان سے کوئی نہیں بچاتا، ہم مجبور ہیں۔ پہلے ماں باپ کا دباؤ، پھر معاشرات کا دباؤ، پریشر، پھر اولاد، پھر ذمہ داریاں، پھر بیوی۔ ہم کسی مقام پر بھی آزاد نہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ روشنی آسمان سے ملتی ہے، ہمارے اپنے پاس بجلی کی روشنی ہے، لیکن پھر یہ روشنی بھی پانی سے ملتی ہے اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ہم پر ہر شے آسمان سے نازل ہوتی ہے، مجبوری، بیماری، تنگ دستی، موت، سب آسمان کی طرف سے ہیں۔ آسمان ہی ہم پر مجبوریوں کے پتھر برسا رہا ہے، ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے گرد حصار ہے، وقت کا حصار ہے، مجبوری کا حصار ہے، بے بسی کا حصار ہے۔ ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس اندھیرا اور اندھیر نگریاں ہیں، ہمارے لیے، ہمارے دور کے لیے۔ آسماں کے پاس اندیشوں اور مجبوریوں کے سوا کچھ نہیں۔ کیا آسماں اپنے سارے انعامات تقسیم کر چکا ہے؟ کیا سب ٹرافیاں جیتی جا چکی ہیں؟ ہم شعر کہیں تو ہمارے اشعار غالب کے متروک کلام کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، بڑی ندامت ہے۔ ہم ڈرامہ لکھیں تو اس کی انتہا یہ ہے کہ شیکسپیئر کے کسی ڈرامے کے گرد نظر ہی نہ آئے۔ آسماں کے پاس کوئی نیا تحفہ نہیں، کوئی نیا ملکہ آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ ہم بہت سچے محب وطن بن جائیں تو قائد اعظم کے مزار کے مجاور کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہم بڑے مجبور ہیں، ہمیں جب بھی منزلوں کا تازہ پیغام ملتا ہے آسمان ہم پر ناراض ہو جاتا ہے، ایک نئی دیوار ہماری راہ میں آ جاتی ہے، ہم بڑے بے بس ہیں۔ آسمان ہماری بے بسی پر خاموش ہے، ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور کسی پر دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ آسمان ہمیں توازن میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ ہم علم حاصل کریں تو ہمارا سامنا کسی جاہل سے ہو جاتا ہے، اور جاہل تو بس جاہل ہی ہے۔ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والا راہ کا روڑا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عیسیٰ بھاگے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ یہی ہیں، مگر بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا، حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا تو وہ بھی بھاگے اور دوڑے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ عیسیٰ ہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، آپ وہی ہو جو مردے کو زندہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، وہی ہیں جو بیماروں کو شفا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ دیکھ جو پیچھے آ رہا ہے وہ احمق ہے۔ اس نے کہا، اس کا بھی علاج کرو۔ عیسیٰ نے کہا، احمق کا علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، یہ عذاب ہے، یہ گرفت ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ یہ آسمان سے نازل ہونے والی بلا ہے، اس سے پناہ مانگنے میں ہی عافیت ہے۔ ہمارا دور ایسی بلاؤں سے بھرا ہوا ہے، یہ ابتلا آسمان کی طرف سے ہے زمین والوں کو۔ ہماری مجبوریوں کو مزید مجبور کرنے کے لیے ہم کتنے مجبور ہیں، صبح صبح گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور، اور پھر شام کو واپس لوٹنے کے لیے مجبور۔ ضرورتیں اور مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں، زندگی گھٹتی جا رہی ہے، ہر شخص ہمہ وقت مصروف ہے اور یہ مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی سسک سسک کے گزرتی ہے، کچھ آغاز کچھ انجام رہ جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستوں کے حلقے میں جان کے دشمن بیٹھے ہیں اور جان کے پیارے دشمنوں کے حلقے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ستم ہے، فل کے ستم ایجاد ہے، انسان سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہماری سوچ ہمارے عمل کو یکسر معطل کر دیتی ہے۔ ہم کچھ سوچیں بھی تو سوچ نہیں سکتے، ہم پر ماضی کا بوجھ ہے، مستقبل کا وزن ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے ہی سوچا جا چکا ہے۔ ماضی کے مفکر ہمارے راستے کی دیوار ہیں، ہر خیال پرانا، ہر بات لکھی جا چکی ہے، ہمارے افکار تازہ نہیں۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کرتے، ہم کوئی نئی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی یہ انسان کر چکا ہے۔ آسمان اپنے نوادرات لوٹا چکا ہے، ہم پہ تو صرف دباؤ ہی ڈالا جا رہا ہے۔ ہم خوف زدہ ہیں کہ سالی سے، تنگی سے، افکار سے، ہم پر صرف غریبی اور غریب الوطنی مسلط ہے۔ گردش فلک افلاک کے نالوں کا جواب اقبال کو آتا ہوگا۔ ہماری فریاد پر تو آسمان کہاں نہیں ڈرتا، ہم پکارتے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔
اسے اپنی وسعتوں اور بلندیوں پر ناز ہے، وہ بجائے ہم تحلیل ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں مجبوری کی چکی پیس رہی ہے، اور اسے اپنی آزادیوں پر فخر ہے، بجائے ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا اور اسے ٹھکانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اندھیروں میں کھو گئے ہیں اور وہ روشنی کے خزانے لیے بیٹھا ہے، ہمارے پاس صرف روشنی کی تمنا ہے، وہ بھی سہمی سہمی دبی دبی، اور آسماں ہے کہ سورج اس کے، چاند ستارے اس کے، سب سیارے اس کے، سب روشنی اس کی، سب جلوے اس کے، ہر منور شے اس کی۔ یہ زندگی ہمارے لیے شب فرقت بنی ہوئی ہے، رو رو کے کاٹے جا رہے ہیں۔ آج کا انسان کراہ رہا ہے یہ دور بار ہستی سے، اور اس پر استنبالائے ستم پہ یہ عاقبت مسلط ہے۔ زمین نے پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور آسمان چابکے مارتا ہے، ہانکتا ہے، انسان کہاں جائے؟ بڑے مصائب ہیں کڑے سفر میں، کالے کوسوں کی راہ ہے، راہ گزر حیات میں نخلستان نہیں ملتا، طوفانی سمندر میں جزیرہ عافیت کا جزیرہ نہیں، اجنبی حسوم کے ساتھ چل رہا ہے، اپنا کوئی نہیں ہے، انسان خود اپنا نہیں، لیکن اس کے دل میں ہے سارے وقت کی مجبوریوں کو توڑنے کی قوت پنہاں ہے۔ انسان نے دیکھا ہی نہیں، انسان جمع کیے ہوئے مال کو گنتا جا رہا ہے اور بھول گیا ہے کہ پیسہ ہی تو مجبوری ہے، اس مجبوری کو توڑا جا سکتا ہے، پیسہ تقسیم کر دو ان لوگوں میں جن کے پاس نہیں ہے۔ ہم آسمان کو کوستے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے، ہم مجبوریوں کا نزول دیکھتے ہیں، آزادی کا پیغام نہیں سنتے۔ آسمان ہماری زندگی کو بڑے پیغام دیتا ہے، ہم پر غفلت کی چادر آتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ آسمان سے روشنی آئی، نور آیا، نور مبین آیا، نور یقین آیا، ہم غفلت میں رہے، ہم وابستگیوں سے نکل چکے ہیں، اس لیے اپنی انا کے جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ ہم خود کی آوازیں دیتے ہیں اور خود ہی ان کا جواب چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ ہم اپنی زندگی پر خود ہی ترس کھانے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے ماحول سے صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس آسمان کا پیغام آزاد آیا ہے، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے مجبوریوں سے آزاد کرنے والی راہ اختیار ہی نہیں کی۔ انسان جانتا ہے کہ اس کا قیام عارضی ہے، اس نے ہر شے، ہر شخص، ہر بات اور ہر ادارے کو چھوڑنا ہے۔ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بستی ہمیشہ بسنے والی نہیں، ہستی کا شجر سانس کی آری سے کٹ جاتا ہے۔ انسان بھول گیا اس عہدے کو جو اس نے رکھا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ انسان ہر مقام پر سرنگوں ہوتا ہے، خواہش پر مرتا ہے، ہر آرزو سے بھیک مانگتا ہے اور نہیں مانگتا۔ جس کے پاس سب خزانے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے، ہم آسمان اور گردش آسمان کو اپنا مقدمہ سمجھ بیٹھے ہیں، اور جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اس نے ہم رشتہ استوار نہیں کرتے۔ تقدیر پیدا کرنے والا ہمیں اپنی طرف شفقتوں اور رحمتوں سے بلاتا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہم زمین میں رہتے ہیں، ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں تو جواب آسمان سے آتا ہے۔ دنیا نے ہمیں ہمارے عقیدے سے متزلزل کر دیا، ہم بلا سبب آبرو ہو گئے، ہر وقت گیلا کرتے رہے ہیں، شکوہ کرتے رہے ہیں، شکایت کرتے رہے ہیں، خواہشات کا انبار لگا ہے۔ سکون قلب نہ ہونے کا شکوہ، ہم کیوں نہیں اس راہ پر چلتے جو سیدھی راہ ہے، جس راہ میں سکون ہی سکون ہے، ہم کیوں نہیں اس کا حکم مانتے؟ زندگی کا حسن نظروں سے اوجھل ہو گیا، ہم اپنے عظیم محسن کا احسان بھول گئے، ہم اپنے رہنما، اپنے محبوب رہنما کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے، کثرت قائدین نے قیادت کا مفہوم ہی ہم سے چھین لیا، ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں دل سے اس کی نفی کرتے ہیں، اور پھر وہی حال یعنی برا حال ہوتا ہے جب ہم اپنی صداقت سے محروم ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین صادق سے ہمیں سکون ملے؟ یہ دین سچے انسانوں کا ہے، سچے انسانوں کے لیے ہے، یہ سچ کا رستہ ہے، آزادی کا رستہ ہے، ہر جھوٹ سے آزادی، ہر فریب سے آزادی، ہر ایسی خواہش سے آزادی جو ہمیں بعد میں پریشان کرے۔ ہم اپنی پریشانی نظری کا علاج چاہتے ہیں، ہم اپنی پریشانی حالی کا علاج چاہتے ہیں، ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں، سکون کیسے ملے؟ ہم اپنے دماغ کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں، اور یہ دماغ نیند کے غلبے سے بچ نہیں سکتا۔ ایک معمولی خواہش دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم نامے ماننے پڑتے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرنے پر ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کو سجدہ نہ کرنے پر ہمیں بہت سے لوگوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ جب تک اس سے وابستہ نہ ہو انسان آزاد نہیں ہو سکتا، ایک ذات کی غلامی ہی ہزار غلامیوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ آسمان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اشارے کے ساتھ ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، یعنی مالک کے ساتھ ہو جائیں۔ زمین والے اس سے تعلق نہ رکھیں تو آسمان کی گرفت میں ہیں، اور اگر زمین والے اس کے ہو جائیں تو آسمانوں کی وسعتیں ہیں۔ آسمان میں زمین پر نثار، اور اگر اللہ نے باغی چاند، اور اگر اللہ کے باغی چاند پر پہنچ جائیں تب بھی وہ گرفت میں ہے، شدید گرفت میں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔